نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات محترم، تفسیر نور الامین کے حوالے سے سورہ فاتحہ شریف کی تفسیر کا موضوع جو چل رہا ہے، گزشتہ جمعہ میں ایک بڑی اہم اس سلسلہ میں جو بڑا اہم ایک موضوع ہے، اس کے سلسلہ میں میں نے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کی تھیں کہ فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے، اس پہ تو ساری امت کا اتفاق ہے کہ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھی جاتی ہے وہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنی ہے۔ فاتحہ شریف کے بارے میں چونکہ اختلاف ہے، بعض ائمہ یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ شریف پڑھنی چاہیے، جبکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں
کہ امام کے پیچھے جب نماز پڑھیں تو نہ فاتحہ پڑھیں نہ دوسری صورت پڑھیں۔ گزشتہ جمعہ جو میں نے عرض کیا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس اختلاف کا اس کی وجہ یہ ہے کہ دلائل دونوں طرف موجود ہیں۔ ایک حدیث پاک جو مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے فاتحہ شریف نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ اب نماز چونکہ صلاۃ کا لفظ عام ہے تو ہر قسم کی نماز کو شامل ہے، تو اس سے انہوں نے یہ کہا کہ چاہے امام کے پیچھے بھی ہو اس کو فاتحہ پڑھنی پڑے گی۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنا واضح حکم ہے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیوں کہا کہ نہیں جب امام کے پیچھے پڑھیں تو نہیں پڑھنی چاہیے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو تم اسے کان لگا کے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اب سورہ فاتحہ شریف بھی چونکہ قرآن پاک ہے تو جب امام پڑھ رہا ہو تو قرآن پاک کے اس حکم کے پیش نظر مقتدی کے لیے خاموش رہنا ضروری ہے۔ اگر امام اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے تو دونوں حکموں پہ عمل کرے گا، خاموش بھی رہے گا اور کان لگا کے سنے گا بھی۔ اور اگر امام آہستہ پڑھ رہا ہے جیسے ظہر عصر میں پڑھا جاتا ہے تو پھر اب سننا تو نہیں کیونکہ امام آہستہ لیکن خاموش رہنے کا بہرحال پھر بھی حکم ہے، دونوں حکم ہیں، تو دوسرے حکم پہ عمل کرتے ہوئے پھر بھی مقتدی جو ہے وہ نہیں پڑھیں گے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ ایک حدیث پاک اس سلسلہ میں نے یہ عرض کی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام بنایا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام تکبیر کہے یعنی تکبیر اولا، پہلی تکبیر، تکبیر تحریمہ، جب امام کہے پس تم بھی تکبیر کہو یعنی امام کے بعد۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے تو اس وقت تم خاموش رہو۔ وہی حکم جو قرآن پاک کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو واضح فرمایا کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد۔ اس میں 4 قسم کے الفاظ احادیث میں آئے ہیں، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد اور اللہم ربنا ولک الحمد۔ ان چاروں میں سے جس طرح بھی کہیں وہ کہنا درست ہے۔ تو اب قرآن و حدیث کو دونوں کو جب ملا کے دیکھا جائے گا تو پھر یہی نتیجہ نکلے گا کہ اگر امام ہے تو امام کے لیے قرآن پاک کی روح سے قرات مطلقاً، کوئی بھی آیت پڑھ لی تو قرات کا فرض ادا ہو گیا، لیکن حدیث پاک کی روح سے سورہ فاتحہ شریف اور اس کے بعد کوئی صورت یا کسی صورت کا کوئی حصہ، یہ دونوں چیزیں پڑھنی ضروری ہیں یعنی واجب ہیں۔ اگر امام پورا قرآن پاک پڑھ دے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو نماز ناقص ہوگی، مکمل نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے
تو اس کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے اور اس کے ساتھ کوئی سورت یا کسی سورت کا کچھ حصہ پڑھے۔ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو جتنی لمبی قرات کرے نماز درست نہیں ہوگی، مکمل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو پھر اس وقت امام کی قرات جو ہے وہی اسے کافی ہوگی۔ چنانچہ حدیث پاک میں واضح انداز میں، واضح الفاظ میں یہ حکم آ گیا ہے کہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھو تو امام کی قرات تمہیں کافی ہے۔ چنانچہ پہلے سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من صلاة جہر فیہا بالقراءہ، حضور نے ایک نماز پڑھائی، ایسی نماز جس میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے، مغرب کی ہوگی یا عشاء کی یا فجر کی، جہری قرات جس میں ہوتی ہے۔ ظہر اور عصر میں سری قرات ہوتی ہے، یعنی آہستہ پڑھی جاتی ہے، اونچی آواز سے قرات نہیں کی جاتی۔ تو فرماتے ہیں ایسی نماز حضور نے پڑھی اور انصرف من صلاۃ، نماز سے پھرے یعنی نماز مکمل کی جس میں اونچی آواز سے قرات کی جاتی ہے۔ فقال هل قرأ معي احد منكم آنفا، حضور نے فرمایا کہ کیا ابھی کسی نے میرے ساتھ قرات کی ہے، یعنی جب میں پڑھ رہا تھا کوئی پیچھے اپنی قرات کر رہا تھا، کوئی میرے ساتھ بھی پڑھ رہا تھا۔ قال رجل نعم یا رسول اللہ، ایک شخص، ایک صحابی، ایک نمازی، انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں نے پڑھی۔ اب دیکھیے سینکڑوں صحابہ کرام ہوں گے حضور کے پیچھے، تو حضور نے پوچھا بھئی کسی نے پڑھا ہے؟ تو چاہیے تھا سب کہتے حضور فاتحہ تو ہم نے پڑھی ہے، کیونکہ آپ کا حکم ہے کہ فاتحہ پڑھو، فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں۔ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے لیکن امام کے پیچھے نہیں، یہ سارے صحابہ کو ازبر تھا، اس لیے کوئی صحابی نہیں بولا۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی اشرم بشرا سارے نماز میں حاضر ہوتے تھے۔ اس وقت یہ کوئی کنسیپٹ، یہ تصور نہیں تھا کہ کوئی آدمی کہے چلو بھائی بعد میں پڑھ لیں گے، قضا پڑھ لیں گے، اکیلے پڑھ لیں گے۔ انتہائی مجبوری کے علاوہ وہ جماعت سے پیچھے نہیں رہتے تھے، تو سب موجود تھے۔ تو حضور نے فرمایا سارے صحابہ کرام کو، سارے نمازیوں کو مخاطب کر کے، هل قرأ معي احد منكم آنفا، کیا تم میں سے کسی نے میرے ساتھ ابھی قرات کی ہے، کوئی پڑھ رہا تھا میرے پیچھے؟ ایک شخص نے عرض کیا حضور ہاں میں نے پڑھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال انی اقول ما لی انازع القرآن، حضور نے فرمایا میں بھی سوچ رہا تھا کیا بات ہے، مجھ سے قرآن پاک چھینا کیوں جا رہا ہے، قرآن پاک میں تنازع کیوں کیا جا رہا ہے، جھگڑا کیوں کیا جا رہا ہے، یعنی پڑھنے میں مشکل پیش آ رہی تھی، گویا کہ کوئی چھین رہا ہے، تنازع ہو رہا ہے، منازعت ہو رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا میں بھی سوچ رہا تھا کہ کیا بات ہے، کیوں مجھ سے منازعت ہو رہی ہے، کیوں چھینا جا رہا ہے، کیوں پڑھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، کوئی وجہ ہے؟ تو یہ وجہ تھی کہ تم میرے پیچھے پڑھ رہے تھے۔ اب اس کے بعد یہاں حدیث تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو ختم ہو گیا، آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے قال فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك، جب یہ واقعہ پیش آیا اور لوگوں نے سنا، سب کے سامنے بات ہوئی نا کہ حضور نے فرمایا بھئی تم میں سے کوئی پڑھ رہا تھا، کوئی صحابی نہیں بولا، ایک صحابی نے عرض کیا، انہوں نے کہا ہاں میں پڑھ رہا تھا، یعنی ان کو اس مسئلے کا پوری طرح علم نہیں تھا انہوں نے۔
تو اس لیے انہوں نے کہا حضور میں پڑھ رہا تھا، تو حضور نے فرمایا کیا بات، میں بھی سوچ رہا تھا کہ مجھ سے چھینا کیوں جا رہا ہے قرآن پاک۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس کے بعد لوگوں نے، یعنی جن کو پہلے یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، اب چونکہ نماز کے بعد سب کی موجودگی میں بات ہو گئی، تو اب لوگوں نے جہری نمازوں میں، جن نمازوں میں اونچی آواز سے قرات کی جاتی ہے، اس میں امام کے پیچھے انہوں نے قرات چھوڑ دی۔ لیکن یہ جو اپنا تجزیہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جن نمازوں میں امام اونچی آواز سے قرات کرتا ہے ان میں تو امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن امام آہستہ پڑھ رہا ہو تو پھر فاتحہ شریف پڑھ لینی چاہیے۔ یہ یاد رکھیں کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ 3 قسم کے نقطہ نظر ہیں۔ ایک یہ کہ ہر نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، بعض ائمہ کا یہ نقطہ نظر ہے۔ بعض کا یہ ہے کہ امام اونچی آواز سے پڑھ رہا ہو تو نہیں پڑھنی ہے، آہستہ پڑھ رہا ہو تو پڑھنی ہے، اس طرح کی احادیث کی وجہ سے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ بہرحال چاہے امام اونچی آواز سے قرات کرے چاہے آہستہ قرات کرے، مقتدی جو ہے وہ خاموش رہے گا، اور بہرحال امام اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے تو وہ سنے گا، آہستہ پڑھ رہا ہے تو سنے گا نہیں، لیکن بہرحال خاموش رہنے کا حکم اس کو ہے، وہ خاموشی سے یعنی کھڑا رہے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد پھر لوگوں نے، یعنی جو پہلے پڑھتے تھے انہوں نے بھی جہری نمازوں میں، جن نمازوں میں امام اونچی آواز سے قرات کرتا ہے اس میں امام کے پیچھے فاتحہ شریف پڑھنی چھوڑ دی۔ اب دیکھیے یہ سے حضرت ابو ہریرہ کا نقطہ نظر ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضرت عبید اللہ بن مقسم انہوں نے پوچھا اتقرأ خلف الامام فی الظہر والعصر شیئا، انہوں نے پوچھا کہ ظہر عصر میں آپ کچھ پڑھتے ہیں، شیئا کچھ بھی؟ تو اگر وہ فاتحہ شریف پڑھتے ہوتے تو کہتے ہیں ہاں میں فاتحہ پڑھتا ہوں، باقی نہیں پڑھتا، لیکن انہوں نے کہا لا، کچھ بھی نہیں پڑھتا۔ یعنی ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ امام اونچی آواز سے پڑھے یا آہستہ پڑھے، بہرحال مقتدی جو ہے وہ خاموش رہے گا، وہ نہ فاتحہ شریف پڑھے گا نہ کوئی دوسری صورت پڑھے گا۔ آگے حدیث پاک، صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر والعصر، یعنی ظہر یا عصر یہ نماز حضور نے پڑھائی۔ پہلی جو تھی حضرت ابو ہریرہ کی روایت، اس میں یہ ہے کہ جہری نماز تھی۔ اب یہ دوسرا واقعہ کیونکہ یہاں ظہر عصر جس میں آہستہ پڑھی جاتی ہے، حضرت عبداللہ بن شداد بن ہاد اللیثی وہ فرماتے ہیں ظہر یا عصر کی نماز پڑھی، فجعل رجل یقرأ خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورجل ینہا، ایک آدمی نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ پڑھ رہا ہے تو ساتھ والے کو پتہ چل جاتا ہے، آہستہ آہستہ بھی پڑھ رہا ہے، تو ساتھ والے نے سنا، انہوں نے ان کو ٹھوکر لگائی، بھائی یہ نہ پڑھو، یعنی اشارے سے یا اس طرح ان کو ٹھوکر لگا کے کہا بھائی نہ پڑھو، نماز ہو گئی۔ اب وہ صحابی جو پڑھ رہے تھے وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا کنت اقرأ وہذا ینہانی، میں پڑھتا تھا اور یہ نماز میں مجھے روکتا تھا، یعنی ساتھ کھڑے ہوئے انہوں نے بازو کے ساتھ ان کو روکا، تو یہ مجھے روک رہے تھے۔ تو اب یعنی مسئلہ یہ پوچھا کہ میں درست ہوں یا یہ، میں پڑھ رہا تھا اور یہ مجھے روک رہے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له امام فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ، کہ جس کا امام ہو، یعنی جو جماعت نماز پڑھ رہا ہو، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، تو پس امام کی قراءت ہی اس کی قراءت ہے۔ تو گویا یہ جو حدیث ہے نا کہ کوئی نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی، وہ مقتدی اس پہ اس طرح عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ امام کی قراءت ان کے لیے کافی ہے۔ امام نے پڑھ لیا تو گویا مقتدیوں نے بھی قراءت کر لی،
تو ان کا پڑھنا ہو گیا۔ جب امام نے پڑھ لیا تو ایک دوسری حدیث پاک میں من صلی خلف الامام فإن قراءۃ الامام له قراءۃ، کہ جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے، امام کا پڑھنا ہی اس کا پڑھنا ہے۔ امام نے پڑھ لیا تو گویا مقتدی کی بھی قرات ہوگی، مقتدی کو اپنے طور پر قرات کرنے کی یعنی الحمد شریف یا کوئی بھی سورت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیے امام ابن تیمیہ یہ وہ ہیں کہ جن کو آج کل جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں بڑا مانتے ہیں، حتیٰ کہ آپ مکہ شریف، مدینہ شریف، حرم شریف، مسجد نبوی شریف کا جمعہ کا خطبہ سنیں، کوئی موقع ہو یا نہ ہو ضرور ایک مرتبہ امام نے درمیان میں کہنا ہوتا ہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کا، یعنی ایک وہاں فرض ہے کہ ہر خطبے کے درمیان آپ نے کوئی نہ کوئی یعنی کسی طرح کوئی نکال کے طریقہ تو امام ابن تیمیہ کا نام خطبے میں ضرور لینا ہے۔ یہ میں نے تجربہ کیا ہے کہ وہاں کے ائمہ، اب جمعہ چونکہ حرم شریف سے، مسجد نبوی شریف سے ہر جمعے کو لائیو آتا ہے، تو ہمارے ٹائم سے بہت پہلے ہوتا ہے 10:30 بجے، آج کل تقریباً وہاں اذان ہو جاتی ہے، تو امام کے لیے گویا ضروری ہے کہ وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا نام خطبے کے اندر لے، کوئی موقع ہو یا نہ ہو کوئی موقع بنا کے۔ تو شیخ ابن تیمیہ وہ کیا کہتے ہیں، قول الجمہور هو الصحیح، جو جمہور علماء کا، اکثر علماء کا جو قول ہے وہی صحیح ہے۔ فإن اللہ سبحانہ قال وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو پس تم اس کو کان لگا کے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہ شیخ ابن تیمیہ حضرت امام احمد بن حنبل کے ان کے یعنی مقلد تھے، اور حنبلی اپنے آپ کو وہ کہتے تھے، جس طرح ہم حنفی ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل کے جو مقلد ہیں ان کو حنبلی کہا جاتا ہے۔ تو قال احمد، حضرت امام احمد بن حنبل کا قول انہوں نے نقل کیا، اجمع الناس علی انہا نزلت فی الصلاۃ، حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اس پہ علماء کا اجماع ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وقد ثبت فی الصحیح من حدیث ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم بہ، اور صحیح حدیث میں ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، یعنی تکبیر تحریمہ۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام پڑھے تم خاموش رہو، قرات مطلقاً سورہ فاتحہ ہو یا اس کے بعد سورت ہو۔ آگے وَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، کہ جب امام تکبیر کہہ کے رکوع میں جائے تو پھر تم بھی تکبیر کہہ کے رکوع میں جاؤ۔ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ، امام تم سے پہلے رکوع میں جائے اور تم سے پہلے رکوع سے اٹھے، یعنی امام کو فالو کرنا اس کے پیچھے پیچھے، کہ یہ نہیں کہ امام آگے کھڑا ہے اور تم رکوع میں چلے گئے ہو، اور امام آگے رکوع سے اٹھا ہی نہیں ہے اور تم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یہ نہیں، امام کو فالو کرنا۔ تو اب دیکھیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک اور ساری احادیث کو مل کے اور پھر صرف پڑھ کے نہیں، ان کی تہ تک پہنچ کے یہی فیصلہ کیا ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی نے قرات نہیں، مطلقاً قرات نہیں کرنی ہے، نہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور نہ دوسری سورت پڑھنی ہے، کیونکہ امام جب قرات کرے، چاہے اونچی آواز سے قرات کرے چاہے آہستہ قرات کرے، اس کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ لیکن
یہ بات یاد رکھیں، پہلے بھی میں بار بار دہرا کے کہہ چکا ہوں کہ یہ فروعی اور اجتہادی مسائل ہیں، اس میں کسی بھی امام کو فالو کر کے اس کے مطابق جب عمل کریں گے تو بالکل درست ہے، اس میں نہ کوئی لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ شدت ہے۔ جو شدت کرتے ہیں وہ بھی غلط ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی جو تمہارا نقطہ نظر ہے اس کے مطابق عمل کرو۔ جب خود صحابہ کرام میں جن مسائل میں اختلاف ہوا اور تابعین میں، ائمہ مجتہدین میں اختلاف ہوا تو آج وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اب اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ٹھیک ہے بھئی جو تمہارا نقطہ نظر ہے اس کے مطابق عمل کرو، دوسروں کو برا نہ کہو، طعن و تشنیع نہ کرو، اور کسی کو یعنی اس پہ یہ نہ کہو کہ وہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے بھئی انہوں نے جو اپنا نقطہ نظر اختیار کیا ہے اس کے مطابق عمل کریں، ہمارا جو نقطہ نظر ہے اس پہ عمل کریں۔ شدت اور سختی اس کام میں ہوتی ہے جہاں ایمان اور کفر کا مسئلہ ہو، یہ اجتہادی اور فروعی مسائل ہیں، ان میں شدت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اور کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔